السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ارسلان ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لٹریری وربلز اینڈ موٹیویشنز۔ تو دوستو آج جو پوئم ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دا سن رائزنگ بائی جان ڈن۔ اس کو جان ڈن کی ڈیتھ کے بعد اس کی کلیکشن سانگز اینڈ سونٹس میں 1633 میں پبلش کروایا گیا۔ تو چلے ہم پوئم شروع کرنے سے پہلے اس کے ٹائٹل کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ دا سن، سورج، رائزنگ کا مطلب ہوتا ہے چمکنا۔ دوستو یہ بات میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ جان ڈن نے اس کی تعریف تو بالکل بھی نہیں کی، یعنی وہ سورج کی تعریف نہیں کرے گا، بلکہ وہ اور ان کی جو بلوڈ تھی جب وہ کمرے میں سو رہے تھے تو سورج کی جو کرنیں تھی وہ کھڑکی سے اندر آ رہی، تو وہ انہیں ڈرا دھمکا رہے تھے کہ تم کیوں روزانہ روز بروز چلے آتے ہو، ہمیں جگانے چلے آتے ہو، ہمیں پریشان کرتے ہو، جاؤ کسی اور کو جا کے پریشان کرو، کسی اور کے چھت پہ جا کے چمکو، کسی اور کے گھر پہ جا کے چمکو، ہمیں روز بروز کیوں پریشان کرنے چلے آتے ہو۔ تو چلو ہم ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے اس کی لائن بائی لائن ایکسپلینیشن ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ دوستو یہ پوئم جو ہے یہ 3 سٹینزاز پر مشتمل ہے اور ہر سٹینزا جو ہے وہ 10 لائنوں پر مشتمل ہے۔ دا سن رائزنگ، اس کا مطلب ہے سورج کا اگنا۔ وہ فرسٹ لائن میں ہی کہتا ہے بزی اولڈ فول انرولی سن، یہاں وہ فرسٹ لائن میں اپوسٹرافی فگر آف سپیچ کا استعمال کر رہا ہے۔ اپوسٹرافی بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز سے مخاطب ہونا یا تو وہ ریالٹی میں موجود نہ ہو یا پھر جواب نہ دے سکے، یعنی رسپانس نہ کر سکے۔ انرولی سن، قابو میں نہ آنے والے سورج۔ وہ کہتا ہے اے بزی اولڈ فول سورج، نہ قابو میں آنے والے سورج، why dost thou thus، کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ why do you do this through windows and through curtains call on us، کہ تم ہمارے گھر کی کھڑکیوں اور پردوں سے کیوں جھانکتے ہو، ہمیں کیوں جگاتے ہو۔ call on us کا مطلب ہوتا ہے کسی سوئے ہوئے انسان کو جگانا۔ اس نے اپنے لیے اور اپنی بلوڈ کے لیے، کیونکہ وہ دونوں کمرے میں سو رہے تھے، اس لیے اس نے استعمال کیا ہے۔ must to thy motion lovers season run، کہ جو لورز ہیں وہ تمہارے ٹائم ٹیبل کو کیوں فالو کریں، جس طرح تم ڈیلی اپنے وقت کے پابند ہو وہ کیوں پابند ہوں، جس طرح تم ڈیلی اپنے وقت کے پابند ہو وہ کیوں تمہاری طرح پابند ہوں۔ سوسی پیڈنٹک ریچ گو چائٹ، وہ سورج کو کہتا ہے کہ تم گستاخ، مغرور، احمق ہو، پاگل ہو، بے وقوف ہو۔ چائٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، دمکانا۔ لیٹ اسکول بوائز اینڈ سور پرینٹسز، پرینٹسز کا مطلب ہوتا ہے لرنر یا ٹرینر، جو کسی بھی چیز میں چاہے وہ ٹیکنیکلی ہو، ٹیکنیکل پروفیشن کے حساب سے وہ ٹریننگ لے رہے ہوں، انہیں پرینٹسز بولتے ہیں۔ کہ جاؤ تم اسکول سے لیٹ ہونے والے بچوں کو جا کر جگاؤ، ان کو جا کر ڈراؤ، ان کو جا کر دمکاؤ، یا پھر ان کو جو ٹرینرز ہیں، جو ڈیفرنٹ پروفیشنز کے لرنرز ہیں، ان کو جا کر ڈراؤ اور انہیں تنگ کرو۔ تو ہمیں کیوں تنگ کرتے ہو؟ گو ٹیل کورٹ ہنٹسمین دیٹ دا کنگ ول رائٹ، کہ جاؤ ان کورٹ مین کو جگاؤ، ان کو بتاؤ کہ دا کنگ ول رائٹ، کہ جو کنگ ہے وہ ہنٹنگ کے لیے رائڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ۔ کال کنٹری آنٹس ٹو ہارویسٹ آفیسز، کہ جاؤ تم ان کسانوں کو جا کر جگاؤ، انہیں بتاؤ کہ تمہاری فصلوں کو کاٹنے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ ہارویسٹ کا مطلب ہوتا ہے فصلوں کو کاٹنا، یہاں پہ اس نے آفیسز اس لیے استعمال کیا ہے، وہ اس سے مراد فصلوں کو لے رہا ہے کہ جاؤ تم ان کسانوں کو جا کر جگاؤ، انہیں بولو کہ تمہاری فصلوں کے کاٹنے کا ٹائم ہو چکا ہے، اٹھو اور انہیں جا کر کاٹو۔ لو آل alike nor season knows nor climb، اس کے ساتھ نیکسٹ لائن بھی ہم ایڈ کرتے ہیں، nor or days months which are the rags of time۔ ان دونوں لائنوں میں وہ کہتا ہے کہ محبت جو ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی، نہ کسی سیزن کی پرواہ کرتی ہے، نہ کلائم یعنی کلائمیٹ موسم کی پرواہ کرتی ہے، نہ کسی گھنٹے، نہ دن، نہ مہینے، کسی قسم کی پرواہ نہیں کرتی۔ یہ موسم، یہ گھنٹے، یہ مہینے، یہ کہاں ہیں؟ They just pieces of time, love doesn't care for anything۔ اس کے بعد وہ نیکسٹ سیکنڈ سٹینزا جو ہے وہ بہت ہی کمال کی لائنوں سے وہ سٹارٹ کرتا ہے۔ The beams so reverend and strong, why shouldst thou think، اس میں وہ کہتا ہے کہ تمہاری جو ریز ہیں وہ اتنی پاورفل نہیں ہے، اتنی رسپیکٹیبل نہیں ہے، اتنی تیز نہیں ہے، اتنی رسپیکٹفل نہیں ہے جتنا تم سوچ رہے ہو۔ I could eclipse and cloud them with a wink، wink کا مطلب ہوتا ہے پلک جھپکنا۔
ایکلپس کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا. وہ کہتا ہے کہ میں بند کر سکتا ہوں انہیں اپنی ایک آنکھ چپکنے سے پہلے، یعنی آنکھ بند کروں اور تمہاری جو روشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بٹ دیٹ آئی وڈ ناٹ لوز ہر سائٹ سو لانگ. لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، میں اپنی آنکھ بند نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں اپنی بیلوڈ کا جو امیج ہے وہ دیکھ نہیں پاؤں گا، نظارہ کھونا نہیں چاہتا. میں ایسا کرنے والا نہیں. If her eyes have not blind thine. وہ کہتا ہے کہ میری جو beloved ہے اس کی آنکھیں اتنی پیاری ہیں کہ اگر اس کے دیکھنے سے تم اندھے نہ ہوگے تو پھر مجھے بتانا. یعنی کہ اس کی آنکھیں اتنی پیاری ہیں، وہ اگر تمہیں ایک دفعہ دیکھ لے تو تم اندھے ہو جاؤ گے. Look and tomorrow late tell me. وہ کہتا ہے کہ دیکھو، پوری دنیا کو دیکھو، تم کل لیٹ آنا اور پھر مجھے آ کر بتانا. Whether both thy Indias are spice and mine. وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ ویسٹ انڈیا میں اور ایسٹ انڈیا میں. انڈیاز اس نے اس لیے بولا ہے، اس میں ویسٹ بھی آ جاتا ہے اور ایسٹ انڈیا بھی آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ، جو کہ اسپائس اور اینڈ مائن جس کی وجہ سے وہ مشہور ہیں. اسپائس کا مطلب ہوتا ہے مسالہ جات اور مائن کا مطلب ہوتا ہے کان کنی، یعنی سونا چاندی جواہرات. کہ دیکھو جاؤ اور ویسٹ ایسٹ کو دیکھ کے آؤ. Be where thou leftst them or lie here with me. اور مجھے آ کر بتانا کہ وہ وہیں پر ہیں جہاں پہ تم اسے چھوڑ کر آئے تھے، اور lie here with me کہ یا پھر وہ سب کے سب یہاں میرے ساتھ لیٹے ہوئے. دراصل وہ اپنی محبوبہ کو جو اپنی beloved ہے، اسپائس اینڈ گولڈ جو ہے یعنی مائن جو ہے، وہ اپنی beloved کو کہہ رہا ہے. اس میں میٹافور وہ یوز کر رہا ہے. Ask for those kings whom thou sawest yesterday. پھر تم ان بادشاہوں سے پوچھنا جن کو تم نے کل دیکھا تھا، ان کی خوشیوں کو دیکھا تھا، تو تم آ کر مجھے بتانا کہ کیا وہ ساری کی ساری خوشیاں یہاں پر نہیں موجود. یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ تم نے بادشاہوں کی گلوری کو، ان کی خوشیوں کو دیکھا تو ہے، لیکن مختلف جگہوں پر دیکھا ہوگا، لیکن وہ تمام کی تمام جو خوشیاں ہیں وہ میرے ساتھ بستر میں لیٹی ہوئی ہیں، میرے بیڈ پر موجود ہیں. مینز کہ you can find all happiness here on one bed. نیکسٹ تھرڈ اسٹینجا سٹارٹ ہوتا ہے. She's all states and all princes I. یہاں پہ پھر وہ میٹافورک لینگویج، میٹافورک فگر آف سپیچ استعمال کر رہا ہے کہ وہ اپنی بیلوڈ کو ایک اسٹیٹ کے ساتھ تشبیہ، یعنی کہتا ہے کہ میری بیلوڈ میرے لیے تمام دنیا کی سلطنتیں ہیں، اسٹیٹس ہے، اور میں ان کا اکیلا پرنس ہوں، اور وہ تمام کی تمام جو اسٹیٹس ہیں وہ میری ہیں. nothing else is. یعنی وہ کہتا ہے کہ میری جو بیلوڈ ہے وہ آل اسٹیٹ کی طرح ہے، اور میں ان تمام اسٹیٹس کا اکیلا پرنس ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو ہمارے جیسا تمہیں یہاں کوئی بھی نہیں ملے گا. پرنسز ڈو بٹ پلے اس کمپیئرڈ ٹو دس. کہتا ہے کہ جو تمام جو پرنسز ہیں، شہزادے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ ہمارا رول ادا کر رہے ہیں. آل آنرز میمک اینڈ ویلتھ الکمی. وہ کہتا ہے کہ جو دنیا ہے، دنیا میں جو آنر ہے، وہ اگر اسے ہمارے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو صرف اور صرف ایک امیٹیشن ہے، یعنی جلاوا ہے، اور تمام جو دولت ہے وہ ایک الکمی ہے. الکمی پارس پتھر کو کہتے ہیں، یعنی وہ کیمیکل ہے. اصل دولت تو ہمارے پاس ہے. There is no reality. Thou sun art half as happy as we. کہتا ہے کہ اے سورج تم تو ہم سے آدھے ہی خوش ہو جیسا کہ ہم خوش ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کو اپنے اندر اس بیڈ روم میں شرنک کر لیا ہوا ہے، سکڑا لیا ہوا ہے. اگر تم تمام دنیا کو وارم کرنا چاہتے ہو، یعنی گرم آنا چاہتے ہو، گرم کرنا چاہتے ہو، تو صرف اور صرف ہمیں ہی وارم کر دو، گرم کر دو، ریز پھیلا دو، ہم پر ہی، ہمارے اس بیڈ روم پر ہی ریز پھیلا دو. اس سے جو تمہاری تمام دنیا ہے وہ وارم ہو جائے گی، وہ چمک جائے گی. Thine age ask ease and since thy duties be. اس میں وہ کہتا ہے کہ تم اب بوڑھے ہو چکے ہو، اب تمہاری آرام کرنے کی ایج ہے. اب تمہاری جو ایج ہے، ایز کا مطلب ہوتا ہے آرام مانگنا، اب تمہاری جو ایج ہے وہ ایز مانگتی ہے، یعنی آرام مانگتی ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ بیسیکلی دنیا کو وارم کرنا، گرم کرنا. ٹو وارم دا ورلڈ دیٹس ڈن ان وارمنگ اس. ایسا کرو تم ہمیں وارم کر دو، ہمیں گرم کر دو، ہمارے کمرے کو وارم کر دو. تو اس طرح تمہاری جو پوری کی پوری دنیا، اس طرح تم پوری دنیا کو وارم کر دو گے، یعنی گرما دو گے. Shine here to us and thou art everywhere. اے سورج تم ہم پر چمکو، اور ایسا کرنے سے تم کو لگے گا کہ تم پوری دنیا میں چمک رہے ہو. This bed thy center is, these walls thy sphere.
اس میں وہ کہتا ہے کہ اس بیڈ کو زمین کا سینٹر ہونے دو، یعنی محور ہونے دو، جس کے گرد پوری دنیا گھومتی ہے. اینڈ دیز walls thy spheres، اور ان کمرے کی دیواروں کو اپنی اسفیئر یعنی کرہ بننے دو، اسفیئر بننے دو. دوستو یہ تھی ہماری آج کی پوئم. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.